یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، خاص طور پر جس گھر میں یہ پڑھی جائیں وہاں پر شیاطین، جنات، نظر بد، پرابلم، ٹینشنیں، لا علاج جسمانی، روحانی، نفسیاتی بیماریاں داخل نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے لوازمات بھی پورے کریں۔ پڑھتے تو ہیں، لوازمات پورے نہیں کرتے، اس لیے یہ سنا جاتا ہے جی اثر ہی نہیں کر رہی، پوری 2 بار سورہ بقرہ پڑھ لیتے ہیں گھر میں ہم۔ آئیے اس کے ترجمے پر آج ہم غور کرتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں۔ اس پر ایمان ہے ہمارا؟ نہیں ہے نا، تو اسی لیے اثر نہیں کرتی ہیں آیتیں ہماری زندگیوں میں، جادو کو بھگانے میں یہ ہمیں فائدہ نہیں ملتا، اس سے اس طرح نہیں ملتا جس طرح ملنا چاہیے۔ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو ما جو کچھ فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اس کو چھپا لو، یحاسبکم تم سے حساب لے گا اللہ اس کا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان ہے ہمیں کہ جو ہمارے دل میں وہ اللہ جانتا ہے جی، جو اکیلے میں دنیا کے سامنے ہم کرتے ہیں جو وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا ہے جی۔ اللہ تم سے پوچھے گا، حساب لے گا، ہر غلطی کا، ہر اچھائی کا بدلہ بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایمان ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا، لمن جس کو یشاء چاہے گا، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا، من یشاء جس کو چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ آمن الرسول، یہاں سے شروع ہو رہی ہیں آیتیں۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول پیغمبر، بما اس چیز پر جو انزل الیہ ان کی طرف اتاری گئی، من ربی ان کے پالنے والے کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی، یعنی ایمان لانا ہے جو چیز ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتی اس کے اینجلز، فرشتے، طاقتیں بھی کہا گیا اس کو، ان پر بھی ایمان، و کتبی اس کی کتابوں پر، ہم نے اپنے دل کی ایک کتاب بنائی ہوئی ہے دماغ کی، اس پر چلتے ہیں، اس پر ایمان ہے ہمارا، اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں ہے ہمارا، استغفر اللہ۔ اسی لیے ہمارے گھروں کے معاملات ٹھیک ہی نہیں ہوتے۔ ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، رسول اللہ نے بھیجے ہیں ان پر ایمان ہمارا ہے، ہوتا تو ہمارے گھر تباہ ہی نہ ہوتے۔ لا نفرق، کہتے ہیں کہ نہیں ہم فرق کرتے، بین احد من رسلی، ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، ادریس اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، مجھے باقی پیغمبروں سے اونچا نہ بناؤ، باقیوں کو نیچا دکھا کر، ایسی عزت مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے لوگوں کو، نبی علیہ السلام نے، کہ میری مبالغہ نہ کرنا میری عزت کو بڑھانے میں، تو موسیٰ کو برا کہنا شروع کر دو، ہمارے نبی ٹھیک ہے، وہ ایسے، استغفر اللہ، سارے رسول ہیں، کسی پر کوئی جو ہے نا تمہیں اجازت نہیں ہے، پیغمبر تھے وہ بھی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ امام الانبیاء، آخر ختم جو ہے نا ختم نبوت نبی علیہ السلام پر ختم ہوئی، لیکن جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قابل احترام ہے، اس طرح سارے 1,24,000 پیغمبر ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ یہاں یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ لا نفرق، نہیں ہم تفریق کرتے، فرق کرتے، بین احد من رسلی، کسی ایک پر بھی رسولوں میں سے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اللہ تعریف کر رہے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، سمینا، ہم نے سن لیا، و اطاعنا، ہم اطاعت کی۔ آج ہم سن کے بھی اطاعت میرے سمیت کرتے ہیں، کرتے ہوتے تو ہمارے گھر کے حالات ہی ٹھیک ہو جاتے، ہمارے پرابلمز جو گھروں میں آ رہی ہیں، ہاں جی، سکون نہیں ہے، کروڑوں پتی ہیں لوگ، سکون نہیں ہے، ہاں جی۔ وقالو سمینا و اطاعنا، کہتے ہیں سمینا، ہم نے سنا، و اطاعنا، اور ہم نے اطاعت کی، غفران کا، ہم طلب کرتے ہیں تیری مغفرت، ربنا، ربنا، اے ہمارے رب، و الیک المصیر، تیری ہی طرف ہم نے واپس جانا ہے، ادھر نہیں رہنا، دنیا میں
دنیا میں نہیں رہنا ہم نے، دنیا میں رہنے کے لیے ہم نہیں آئے ہمیشہ. تو اللہ اکبر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. سمجھ آ رہی؟ اللہ نے یہ قرآن بھیجا ہمارے اوپر، بوجھ ہے نا؟ نہیں جی ہم نہیں عمل کر سکتے اس پہ، یہ 1400 سال پرانا قانون ہے. وہ نہیں بڑا مشکل ہے جی یہ قرآن، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، یہ کاروبار ہے جو نسی مولوی صاحب تباہ کرانا نے ساڈا کاروبار ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پر یہ بوجھ ڈالا ہے تو اس کی طاقت بھی دی ہے تمہیں. یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے گولڈ ہے، گولڈ. قرآن، اسلام، اللہ اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا کسی پر بھی، کسی پر بھی. آپ کی جتنی طاقت تھی اللہ نے آپ پر اتنا بوجھ ڈالا، جتنے کوئی برداشت کر سکتا تھا اتنا بوجھ ڈالا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا اصول ہے. اللہ اکبر. لہا ما کسبت، اسی کے لیے ہے جو اس نے بھلائی کمائی، وعلیہا مکتسبت، اسی پر ہے وبال اس کا جو اس نے برائی کمائی. کسی پر اس کی بوجھ طاقت سے بڑھ کے بوجھ اللہ ڈالتا کو نہیں. جو اچھا برا کرے گا اس کا بدلہ لے لے گا. بات سیدھی صاف ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. ربنا، آخر میں دعا کا حکم دیا ہے، یار دعا مانگو. ربنا ہے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو ہم سے مواخذہ کرنا، نہ ہم سے حساب کرنا، ان نسینا، جو ہم بھول جائیں. اللہ، تو بھول سے ہم بھول چوک سے کچھ ہو جائے تو ان سے ہمیں پکڑنا نہ. او اخطانا، یا ہم خطا کھا جائیں، یعنی غلطی ہو جائے کوئی بھول چوک سے. ربنا ہے ہمارے پالنے والے، ولا تحمل علینا، نہ تو ہم پر بوجھ ڈالنا، اسرن، ایسا بوجھ، کما حملتہ، جو بوجھ تو نے ڈالا تھا، علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں پر. جو بوجھ ڈالا تھا نا ہم سے پہلے لوگوں پر، وہ ہم پہ نہ ڈالنا. زکریا علیہ السلام کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا. نبی علیہ السلام کو دانت مبارک شہید ہوئے، ان کے جسم پر زخم آئے، صحابہ شہید ہوئے. جس عورت نے ایمان لایا تھا اس کو اللہ معاف کرے شہید کر دیا گیا غلط طریقے سے. اس کو اللہ اکبر، ایک اونٹ سے ایک پاؤں باندھا، دوسرے اونٹ سے دوسرا پاؤں باندھا، اونٹ دوڑائے گئے مخالف سمت میں. اللہ کا انکار کرتی ہے یا قتل کر دیں تمہیں؟ دیکھ لو کتنا سخت عذاب ہے. کہا مجھے قبول ہے، موت قبول ہے، اللہ کے اسلام سے میں انکار نہیں کروں گی. وہ برداشت کر لیا. اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا، ہم نہیں برداشت کر سکتے. ان کے ایمان تھے، ہمارے نہیں ہے وہ ایمان. اللہ حکم دے رہا ہے ایمان، تم دعا مانگا کرو یہ مجھ سے کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے قبل لوگوں پر ڈالا تھا. ربنا ہے ہمارے پالنے والے، ولا تحملنا، اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ، ما لا، جس کے نہیں ہے، طاقت لنا بھی، ہم میں طاقت، اللہ، جس کی طاقت نہیں ہے ہم میں، کمزور بندے ہیں تیرے، اس بوجھ کو ہم پر نہ ڈال. واعف عنا، معاف کر دے، درگزر کر ہم سے یا اللہ. واغفر لنا، ہمیں بخش دے، بہت گناہ گار ہیں. جیسے ہمارے پاس یہ ٹوٹی پجی ہوئی نمازیں ہی ہیں، تھوڑی سی 2 ٹکریں ہم مار لیتے ہیں، بڑا نیک سمجھ بیٹھتے ہیں خود کو، ہے جی. تھوڑا سا اسلام کا کام کر دیا، اللہ کے راستے میں تھوڑا دے دیا، اللہ معاف کرے، ہماری پھولے ہی نہیں ہم سماتے. وہ کہتے پورے گھر کا سامان اٹھا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں ڈال دیتے، اسلام کے لیے قربان کر دیتے، پھر بھی کہتے یا اللہ ہم سے ہو نہیں سکا. وہ سب کچھ تم نے کیا پھر بھی نہیں ہو سکا. ہم کچھ بھی نہیں کرتے پھر بھی کہتے ہم سے بڑا نیک کوئی نہیں. اللہ اکبر. واغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. اللہ، مولا علی ہے، یہ کون ہے؟ مولا علی، میری کشتی پار لگا دینا. مولا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں مولا ہوں. فانصرنا،
پس تو ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین، نان بلیورز لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ ہے ساری بات۔ اثر نہیں کرتی تھی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھتے رہتے ہیں 10 بار، 50 بار، 10 بار سورہ بقرہ پڑھ لیتے ہیں۔ او بھائی یہ سمجھ کے پڑھو، تمہیں پتہ لگے کس چیزوں کا اس میں ذکر ہے، ان چیزوں سے پھر بچو۔ دیکھو نا اللہ کی رحمتیں کیسے آتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔